ٹرمپ ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. وزیر اعظم کی مذاکراتی وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کو شامل کرنے کی ہدایت. کہا امریکہ اور پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں. حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے. اجلاس میں وزیر اعظم کو امریکہ کے نئے ٹیرف پر مستقبل کا مجوزہ لائحہ عمل پیش کیا گیا. بتایا گیا امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ مسلسل ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہیں. پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں. امریکی سرمایہ کاروں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وفد سے ملاقات میں گفتگو. ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار. منرلز انویسٹمنٹ فورم میں امریکہ کی شرکت کا خیر مقدم. ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی ہے. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، اس سے نمٹنے کے لیے عالم برادری کو تعاون کرنا ہوگا. مالی سال 2025 میں پاکستانی معیشت میں استحکام نظر آیا. مہنگائی کی شرح 6% رہنے کی توقع ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا. رپورٹ میں کہا مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی معاشی ترقی 2.5% رہے گی. آئندہ سال معاشی ترقی 3% تک پہنچنے کی توقع ہے. IMF کے قرض پروگرام سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا. مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا. پاکستان نے ٹیکس اور توانائی اصلاحات میں بہترین کارکردگی دکھائی. ریکوڈیک میں بڑے کام اس سال شروع ہونے کی توقع ہے. 2028 سے پیداوار شروع ہوگی. $6 ارب کا منصوبہ فائنانس پیکج کے حصول پر منحصر ہے. بھارت گولڈ کے CEO مارک بریسٹو کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا ریکوڈیک منصوبہ پاکستان کو عالمی کان کنی کے نقشے پر اہم ممالک میں شامل کر دے گا. ریکوڈیک پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا. بلوچستان پر مثبت اثرات مرتب کرے گا. This forum has shown us what is possible when silos are broken, when public and private sectors come together. We are committed to providing a transparent, secure, and enabling environment. The conversations that started here must evolve into real partnerships. منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کان کنی کے شعبے کو ترقی ملے گی. OGDCL کے CEO احمد حیات کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کی اختتامی تقریب سے خطاب. کہا کان کنی سے متعلق فورم پر آئے طلبہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. فورم کا مقصد پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کرنا تھا. ریکوڈیک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہاورڈ بولے ریکوڈیک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر ہیں جو 286 کلومیٹر علاقے پر محیط ہیں. 29 کلومیٹر رقبے پر جیو تکنیکی ڈرلنگ ہو چکی ہے. 2028 میں سونا اور تانبا نکالنا شروع کر دیں گے. قومی ایئر لائن 20 سال بعد خسارے سے منافع میں آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت. ایکس پر لکھا PIA کو 20 سال میں پہلی بار منافع ہوا جو کئی دہائیوں کے خسارے کے بعد ایک بڑی تبدیلی ہے. خواجہ آصف کی قیادت میں ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں. وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کہتے ہیں بانی PTI نے PIA کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. یورپی اور برطانوی روٹس بند ہوئے. لاجواب پرواز قصہ پارینہ بن گئی تھی. شہباز شریف کی نیت اور محنت اللہ قبول کر رہا ہے. تم بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے، اس کی قیمت تمہیں دلی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے اندر تک ادا کرنی پڑے گی. آج کینیڈا سے لے کر بلوچستان تک اور آزاد کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے. بلوچستان میں خون سے ہولی کھیلو گے تو اس کی قیمت دلی سے مقبوضہ کشمیر تک ادا کرنا ہوگی.
وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری انوار الحق نے کہا کینیڈا سے بلوچستان اور آزاد کشمیر تک را دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے۔ بھارت آزاد کشمیر میں 5th جنریشن وار مسلط کر چکا، مخالف نظریات کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے منسلک ہے۔ سلامتی کونسل کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل کرائے۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ میں شدت آ گئی۔ امریکہ نے چین پر 104% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے بتایا چین نے جوابی کارروائی کر کے غلطی کی۔ چین اگر معاہدہ کرتا ہے تو ریلیف ملے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے لیکن ڈیل کر لے گا۔ ٹیرف کی مد میں روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ چین نے اضافی ٹیرف کو امریکہ کی اقتصادی غنڈہ گردی قرار دیا ہے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کی لپیٹ میں، چین کی شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.8% کمی، جاپان کا نکئی انڈیکس 4.3%، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 2.8%، جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس 1.4% اور S&P 500 انڈیکس 1.8% گر گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,14,463 پوائنٹس پر آ گیا۔ اوپیک ملکوں نے مئی کے لیے خام تیل کی پیداوار بڑھا دی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی آ گئی۔ لندن برینٹ کروڈ تیل $3.39 کم ہو کر $7.69، ویسٹ ٹیکسس خام تیل $2.36 کم ہو کر $57.22 فی بیرل پر آ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے صدر ٹرمپ پر ٹیرف 104% کرنے کے اعلان سے خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ملٹری ٹرائل کرنے والوں کو تو قانونی شہادت کا علم ہی نہیں ہوگا۔ ملٹری کورٹس میں شواہد کو غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کی ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ملٹری ٹرائل کا پورا طریقہ ریکارڈ عدالت کے پاس ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے آپ کیسے شفاف ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت سویلینز کو اپیل کا حق دے گی تو کون سا مسئلہ پیدا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ تو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، شکایت کنندہ خود کیسے ٹرائل کر سکتا ہے؟ کیا تمام اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ساری باتوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ ناجائز سزا نہ ہو۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے سویلین کے کورٹ مارشل لاء کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑی مائنز اور منرل کی کانفرنس تھی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کا یہ رویہ وفاق دشمنی، بائی خود مختاری کے نام پر پاکستان دشمنی پھر انہوں نے کی ہے، ہر موقع ڈھونڈتی ہے کہ اس کو ریاست کو کسی طرح بلیک میل کیا جائے۔ معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے، بلیک میلنگ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں آپ نے کہا تھا قدرتی وسائل استعمال کریں گے، پہاڑوں سے چیزیں نکال کر کے پی کو بدل دیں گے، خود آپ نے کچھ کیا نہیں، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے، آپ وفاق کے گرانٹ پر پل رہے ہیں۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی مائنز اینڈ منرلز کے شعبے کو مافیا سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ مافیا مجوزہ ترامیم کے خلاف سرگرم ہے، اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاج کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو صوبائی اختیارات کیسے دے سکتے ہیں؟ NFC میں مرجر ایریا آنے کے بعد جو ہمیں اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا، اس 256 ارب روپے سے زیادہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ حق کے لیے جو ہمیں نہیں دیا گیا، انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ 256 ارب روپے سے زیادہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے جو ہمیں نہیں مل رہا، حق نہیں دیں گے تو پھر ہم لے کر رہیں گے۔
وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں عوام کی آواز دبانے والے مافیا کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے، ان مافیاز کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دینی ہوگی۔ ہمارا مقصد پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی ہے، موقع ضائع کر دیا اور کوشش جاری نہ رکھی تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ میں منظور نظر نہیں ہوں نا، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ لوگ لاہور سے آئے تھے، 2 صدور آئے تھے، صدر لاہور ہائی کورٹ بار، صدر ڈسٹرکٹ بار لاہور، وہ کھڑے رہے، بہنیں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھیں، مجھے حصار میں لیا ہوا تھا سپاہیوں نے، اور 5 لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے۔ یہ غلط تھا، جس زاویے سے بھی دیکھا جائے یہ بات غلط تھی، اور میں اس کے خلاف سٹینڈ لیتا رہوں۔ بانی پی ٹی آئی سے کل صرف منظور نظر لوگوں کو ملنے دیا گیا، جن وکلاء کے نام میں نے دیے ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آئندہ جس کا نام فہرست میں نہ ہو وہ ملاقات نہ کرے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے بانی سے ملنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی موقف سے نیا تنازع کھڑا ہوا۔ بانی نے کل مجھے ہدایت دی کہ ملاقات کا معاملہ سپریم کورٹ لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا قومی مفاد میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ تیار ہیں۔ گورنر سنگھ کامران کسوری کی اماراتی قونصل خانے آمد، اماراتی سفیر حماد عبید الزاوی اور قونصل جنرل وحید عتیق نے استقبال کیا۔ کامران کسوری نے ایشیا کے سب سے بڑے UAE ویزا سینٹر کا جائزہ لیا۔ اماراتی حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا، کہا قونصل جنرل بہترین سفارتکار ہونے کے ساتھ پاکستان سے حقیقی محبت رکھتے ہیں۔ سندھ حکومت کا کراچی سمیت صوبے بھر میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ محکمہ ماحولیات سندھ کے مطابق پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ پلاسٹک بیگز پر پابندی کی خلاف ورزی پر سزا ملے گی۔ سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد پلاسٹک بیگ کی تیاری، فروخت اور استعمال قابل سزا جرم ہوگا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس 15 اپریل کو طلب پلاسٹک بیگز پر پابندی کی منظوری لی جائے گی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان، کہ الیکٹرک نے فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو سماعت کرے گی۔ سندھ حکومت کی حیدرآباد تعلیمی بورڈ آفس جام شورو منتقل کرنے کی ہدایت۔ بورڈ کی عمارت کو حساس، کمزور اور خستہ حال قرار دے کر منتقلی کی سفارش کی گئی۔ محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کے مطابق بورڈ کی عمارت 1962 میں قائم کی گئی تھی جو اب خستہ حال ہے۔ مونسون سیزن میں ریکارڈ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ حیدرآباد تعلیمی بورڈ کو جامشورو بائی پاس پر سندھ یونیورسٹی کے قریب منتقل کیا جائے۔ سندھ میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا سرگرم، فزکس کا پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی بوٹی مافیا کے پاس پہنچ گیا۔ بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ویجیلنس ٹیمیں نقل روکنے میں ناکام۔ امتحانی مراکز میں طلبہ سے دوران تلاشی موبائل فون برآمد ہوئے۔ لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام 10ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ جاری۔ پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے لیک ہوا۔ دفعہ 144 کے باوجود امتحانی مراکز میں موبائل فون کا استعمال۔ کشمور میں کچے کے علاقے میں کسٹمز اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار شہید، 3 ڈاکو زخمی۔ پولیس کے مطابق شہید پولیس اہلکار کی شناخت انور کلہوڑ کے نام سے ہوئی۔ پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ جاری، مزید نفری طلب کر لی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، صوبائی وزراء اور بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ صدر نے کہا تاج حیدر پیپلز پارٹی کا اہم اثاثہ تھے، پارٹی اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مرحوم تاج حیدر کی جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین۔ بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق اور دیگر کا بھی تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔
Approval ratings for the Democrat Party have plunged to the lowest level ever recorded. They're at 26%. So you tell me about the midterms, right? 26, the lowest level ever for either party. अमरीकी सदर की मिड टर्म इलेक्शन जीतने की तैयारी शुरू, दावा किया डेमोक्रेट्स पर आवाम का इत्मीनान खत्म हो चुका, मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स पर 100 से ज्यादा नशिस्तों की बर्तरी हासिल करेंगे। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी के इशारे से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स के दौर में मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मेरे खिलाफ गैंगस्टर अल कैपोन से भी ज्यादा तहकीकात की गई, इंतखाबी मुहिम की निगरानी करूंगा। ट्रंप इंतजामिया का 10 लाख तारकीन वतन को फौरी अमरीका छोड़ने का हुक्म। फॉक्स न्यूज के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के दौर में अमरीका आने वाले इन तारकीन वतन को हासिल तहफ़्फ़ुज़ खत्म कर दिया गया। बाइडन ने तारकीन वतन को पनाह गुज़ीन के तौर पर दरख्वास्त देने की इजाज़त दी थी। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस टीमें मध्य मुकाबले। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले मैच में आयरलैंड को जीत के लिए 218 रन का हदफ दे दिया। आलिया रियाज ने 52, सिद्रामी ने 51 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में आयरलैंड की बैटिंग जारी। टीम की बैटर गुलफिरोजा का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने गुलफिरोजा को डेब्यू कैप दी। बैटर्स करेंगे मार धाड़, बॉलर्स करेंगे हरीफों का शिकार। पीएसएल 10 में बस 3 दिन का इंतजार, जुम्मे से होगा एक्शन लगातार। पाकिस्तान के मैदानों में कौमी सितारे जगमगाएंगे, गैर मुल्की स्टार्स की कहकशां भी उतरेगी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान डालेंगे इवेंट में जान। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, फिन एलन, मार्क ट्रैपमैन जैसे नाम बढ़ाएंगे पीएसएल की शान। पहला मैच जुम्मे को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पिंडी में होगा। कराची किंग्स ने पीएसएल ट्रॉफी पर नजरें जमानी, हरीफों से टकराने के लिए कमर कस ली। कप्तान डेविड वार्नर, लिटन दास, टिम साइफर्ट और एडमंड मिलिन ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी कहते हैं, कराची किंग्स में नौजवान टैलेंट मौजूद हैं, उम्मीद है अच्छे नतीजे आएंगे। कराची के शेर अपने पहले मैच में हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join them as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan. कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं, कई साल जो कराची के लिए खेला ये बेहतरीन सफर रहा। मुझे टीम और सलमान इकबाल ने सपोर्ट किया। मजमूई तौर पर स्क्वाड बहुत मुतवाज़िन है। उम्मीद है खिलाड़ी पहले ही मैच से अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कराची में पीएसएल 10 के मैचेस का ट्रैफिक प्लान जारी। सर सलमान शाह रोड दोनों इतराज से ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सोराब गोड से नेपा, लियाकताबाद का हसन स्क्वायर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। पीपल्स सेक्रेटेरिएट से यूनिवर्सिटी रोड और कारसाज से स्टेडियम हैवी ट्रैफिक बंद रहेगा। शायकीन 3 मकामात पर पार्किंग कर सकेंगे। नेशनल कोचिंग सेंटर, चाइना ग्राउंड और नेशनल स्टेडियम के अंदर पार्किंग की जाएगी। वीआईपी पास के हामिल अफराद नेशनल स्टेडियम के अंदर गाड़ी खड़ी कर सकेंगे।